بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگ گھروں کے اندر ہی عید کی نماز ادا کریں گے، کیونکہ وہاں پر لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھر پر ہی عید کی نماز ادا کریں گے۔ عید نماز پڑھنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے اور گھر پر عید نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر آلریڈی ایک کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا پھر وہ ویڈیو آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کافی دوستوں کا حکم ہوا ہے کہ عید نماز ادا کرنے کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جو مساجد کے اندر ائمہ حضرات خطبہ پڑھتے ہیں وہ ایک طویل خطبہ ہوتا ہے، وہ ہم سے یاد نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے کوئی آسان اور مختصر سا خطبہ ہمیں بیان کر دیں جسے ہم بالکل ایزی یاد کر سکیں، جو بالکل آسان خطبہ ہو اور مختصر ہو، جو ہمیں بالکل آسانی سے یاد ہو جائے، تاکہ ہم عید نماز ادا کرنے کے بعد وہ خطبہ پڑھ کے اپنی عید نماز کو مکمل کر سکیں۔ تو آپ دوستوں کے حکم پر میں بالکل آپ کے سامنے ایک آسان اور مختصر سا خطبہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس خطبے کو آپ بالکل ایزی یاد کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا آسان خطبہ ہے کہ اسے کوئی شخص بھی بالکل آسانی سے یاد کر سکتا ہے، اور اس خطبے میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی یاد ہوں گی۔ خطبہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو عید کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے پھر خطبہ پڑھا جائے گا۔ جمعے کی نماز میں یہ ہوتا ہے، خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز میں نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے امام صاحب اسی جگہ کھڑے ہو کر خطبہ جو ہے پڑھیں گے۔ خطبہ جو مختصر اور آسان میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بالکل آسان ہے، آپ اس کو ایزی یاد کر سکتے ہیں، اور اس میں سے کافی چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے ایسی ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی یاد ہوں گی۔ دیکھیں، خطبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تسبیح کو 3 مرتبہ پہلے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دوسرا کلمہ پڑھ لیں۔ دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد یہ مختصر سی ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا۔ اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اور یہ بالکل ایزی ہے، بالکل جو ہے آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر درود پاک والی جو آیات کریمہ ہے قرآن مجید میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیات کو پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر جو ہے سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح پڑھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اب صرف 15 سے 20 سیکنڈ کا وقفہ دیں گے، یا پھر آدھا منٹ، یا پھر جو ہے 45 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، جتنا بھی آپ وقفہ چاہیں آپ وقفہ دیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ بھی اسی طریقے سے پڑھ لیں، بالکل سیم پڑھ لیں، صرف تھوڑا سا اس میں چینج کر لیں۔ ایک تو احادیث جو آپ نے پہلے پڑھی تھی اس حدیث کی جگہ اب حدیث چینج کر لیں۔ اب کون سی حدیث پڑھ لیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں سورت کو تبدیل کر لیں، انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر پڑھ لیں سورہ اخلاص کی جگہ۔ اس کے بعد پھر تکبیر پڑھ کے بیٹھ جائیں اور دعا کر لیں۔ یہ مختصر سا خطبہ بالکل آسان ہے، اگر نہ سمجھ پائیں تو دوبارہ اس ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیں۔ جس طرح میں نے ترتیب کے ساتھ جو چیزیں بتائی ہیں وہ چیزیں آپ کو پہلے سے بھی یاد ہوں گی، جو یاد نہیں ہیں ان کو دوبارہ یاد کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بالکل ایزی آپ کو یہ خطبہ یاد ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ عید نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پر بالکل آسانی سے یہ خطبہ یاد کر کے عید نماز پڑھنے کے بعد یہ خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔